اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کی آیات ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ آج جو آیتیں پیش نظر رہنے والی ہیں وہ آیت نمبر 13 تا انشاءاللہ آیت نمبر 21 ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یثرب کے لوگوں تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، بس واپس لوٹ جاؤ۔ انہی میں سے کچھ لوگ نبی سے یہ کہہ کر گھر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح بھاگ کھڑے ہوں، اور اگر دشمن مدینے میں چاروں طرف سے آ گھسے پھر ان سے فساد میں شامل ہونے کو کہا جائے تو یہ اس میں ضرور شامل ہو جائیں گے، اور اس وقت گھروں میں تھوڑے ہی ٹھہریں گے۔ بھائیو، آیت نمبر 13 تا 20 نمبر تک کی جو آیات ہیں وہ خاص منافقین کے احوال پر مشتمل ہیں، جو غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین سے صادر ہو رہے تھے، انہی احوال کا ان آیات میں خاص طور سے ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، کہ جب ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا، ظاہر ہے کہ سبھی ایسے نہیں تھے، زیادہ تر تعداد تو ماشاءاللہ مخلصین کی تھی، کاملین کی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین کی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے وفاداروں کی تھی، لیکن تھوڑے سے لوگ منافقین تھے جو اس موقع پر اپنی دسیسہ کاری اور اپنے دجل و دھوکے سے سیدھے سادے مسلمانوں پر براہ راست اثر انداز ہو رہے تھے۔ ان میں رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ کچھ ایک بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص وفادار ہیں تو دوسرا بھائی منافقین میں ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول نہایت آخری درجے کا منافق ہے، بلکہ اس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں، لیکن انہی کے بیٹے سیدنا عبداللہ ہیں جو نہایت جانثار صحابی ہیں۔ تو ایسا بھی ہوا ہے، ایک ہی گھر میں دونوں ہیں۔ اب یہ جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں منافقین کا ذکر ہے۔ یثرب کے لوگوں تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، بس واپس لوٹ آؤ۔ کہاں تم خندق میں کھڑے ہو اور اتنے بڑے لشکر جرار سے مقابلے کی سوچ رہے ہو؟ ارے آ جاؤ، یہ مسلمانوں کو کامیابی ملنے جلنے والی نہیں ہے، استغفر اللہ، یہ ناکام ہو جائیں گے اتنے بڑے لشکر کے سامنے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اتنے بھی نہیں بلکہ اگر چلے بھی گئے ہیں وہ، یعنی ایک تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کے پاس جا کر نبی سے اجازت لے کر آ رہے ہیں کہ نبی ہمارا گھر غیر محفوظ ہے، اس کی دیواریں چھوٹی ہیں، عجب نہیں ہے کہ کوئی گھروں میں کود آئے، ہمیں اجازت دے دیجیے۔ یعنی خوہ بدرہ بہانہ بسیار جو فارسی کا مقولہ ہے کہ جس کی نیتیں صحیح نہیں ہوتی وہ بہانہ بہت کرتا ہے۔ یہ بہانہ بازی جو ہے یہ بھی نفاق کا ایک حصہ ہے، ورنہ مخلصین کے لیے کہہ دیا یس یس، یہ نہیں کہ اب وہ اس میں سوچیں گے۔ لیکن یہ دیکھیے ان کا کیا حال ہے، قرآن بیان کرتا ہے
وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، اور انہی میں کچھ لوگ نبی سے یہ کہہ کر گھر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، کھلے ہوئے ہیں، دیواریں تنگ ہیں، چھوٹی ہیں، کوئی پھلانگ سکتا ہے، آ سکتا ہے، غیر محفوظ ہیں۔ قرآن نے کہا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرہ نے اس موقع پر جو نظم بنایا تھا، مدینہ کی حفاظت پر جو صحابہ کرام میں خدمات تقسیم کی تھی، اس کے لحاظ سے مدینہ پوری طرح سے محفوظ تھا، مامون تھا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ چونکہ ایک بہت بڑا لشکر جرار مدینہ پہ حملہ آور تھا، تو اس کا ڈر اور خوف لگا رہتا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ جو لوگ مدینہ میں تھے وہ غیر محفوظ تھے۔ یہ بہانہ بازیاں تھیں ان کی کہ ہمیں کسی طرح سے یہاں سے جانے کو موقع مل جائے، کیونکہ وہ نفاق کا لیبل لگ جائے اس سے بھی بچتے ہیں، اس سے بھی ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو سب سے ڈر لگتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، ہم سے ڈرو، اللہ نے کہا۔ آدمی اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف اس کے دل دماغ میں ہو، تو پھر وہ آدمی نڈر ہو جاتا ہے۔ اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو خوبیاں دیکھ رہے ہیں، جنگوں میں جو ان کی قابلیتیں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں، اور جنگوں میں جو ان کی شجاعت و بہادری سامنے آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بس وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے غیر سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر ان کو اللہ کے غیر سے ڈر ہی نہیں لگتا ہے۔ ماشاءاللہ، یریدون الا فرارا، قرآن نے کہا کہ یہ جو آپ سے آگے چھٹی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے گھر محفوظ ہیں، کسی نے کہہ دیا ہماری بیوی بیمار ہے، کسی نے کہا وہ ہمارا بچہ بیمار ہے، یہ سب بہانے بازیاں ہوتی ہیں نا۔ آدمی جو ہے بہانے کرنے پہ آئے تو کیا نہ کرے۔ ایک آدمی کی کبھی کبھی 10 دفعہ ماں مرتی ہے، بیچاری ماں کو مر کے زمانہ دراز ہو گیا، لیکن جب بھی چھٹی لیں گے تو وہ میری ماں مر گئی۔ تو ہم لوگ مذاق بھی کرتے ہیں اپنے بچوں سے کبھی کبھی اس طرح کی باتیں، جب مدرسوں میں چھٹی میں میں نے کہا بیٹا پہلی دفعہ مر رہی ہے یا دوسری دفعہ؟ اچھا، زیادہ تر نانی دادیاں مرتی ہیں، کیونکہ ماں مرے یہ تو اب پسند نہیں ہے نا، تو اب نانی مر گئی، یہ نانی بیمار ہے، تو بیچاری بوڑھی تو بیماری رہتی۔ بہرحال یریدون الا فرارا، مقصد کیا ہے؟ بھاگنا، کہ بس بھاگ جائیں۔ یہ محاذ جنگ کاٹ رہا ہے ان کو، موت جو ہے ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ دراصل یہ خوف ہے، ڈر ہے، وحشت ہے۔ جی وہی میں نے جیسا آپ سے کہا کہ ان کو اللہ سے تو ڈر تھا ہی نہیں، اللہ سے ڈر ہوتا تو منافق ہی نہیں رہتے، لیکن اب سب سے ڈر رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا، اور اگر دشمن مدینے میں چاروں طرف سے گھس آئیں، یعنی اگر یہ مدینے میں ہیں اور وہاں دشمن آ جائیں خدا نخواستہ واقعتاً مدینے پہ چڑھ آئیں، تب تو ان میں بڑی طاقت آ جائے گی، تب تو یہ دشمنوں کے ساتھ مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے، کیونکہ دل میں مسلمانوں کے خلاف بغض ہے، دل میں مسلمانوں کے خلاف کپٹ ہے۔ تو ہی قرآن مجید نے کہا کہ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا، اگر دشمن مدینے میں چاروں طرف سے آ گھسے، پھر ان سے فساد میں شامل ہونے کو کہا جائے تو یہ اس میں ضرور شامل ہو جائیں گے، اور اس وقت گھروں میں تھوڑی ہی ٹھہریں گے، اس وقت گھر میں نہیں بیٹھیں گے۔ پھر جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے، مسلمانوں کے راز کا افشا کریں گے، مسلمانوں کی جگہیں بتائیں گے، مسلمانوں کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کا ذکر قرآن مجید میں چل رہا ہے۔ سورہ احزاب ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ ساری باتیں بتائی جا چکی ہیں کہ تقریباً 10 سے 12 ہزار 15 ہزار تک کی فوج ہے جو خندق کے اس پار کھڑی ہے، اور وہ بالکل دانت پیس رہے ہیں، اور وہ ایک دم مسلمانوں پر اب تب حملے کی تیاری میں ہیں، اور وہ بس موقع کی تلاش میں ہیں۔ جی خوب گانے گا رہے ہیں، خوب جانور ذبح ہو رہے ہیں، خوب کھانا کھا رہے ہیں۔ ادھر 2.5-3 ہزار کا یہ مسلمانوں کا مجمع ہے جن کے پیٹوں پر پتھر بدے ہوئے ہیں، جی
اور اوپر سے اس طرح کی منافقین کی دسیسہ کاریاں ہیں۔ یہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بالکل موافق ہو جائیں گے تب ہم کام کریں گے، ان سے کبھی کام نہیں ہونے والا ہے۔ اسلام، اہل اسلام کو کبھی موافق حالات نہیں ملیں گے۔ ظاہر ہے یہ تو بپا ہی کیے گئے ہیں دنیا میں اللہ کے نظام کے قائم کرنے کے لیے، یہ ہمیشہ باطل سے پنجہ آزمائی کریں گے، تو باطل انہیں چین سے بیٹھنے دے گا؟ سنیے، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ جی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پہلے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں جائیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ضرور ہو کر رہے گی، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مشورہ فرما رہے تھے اور یہ سارے لوگ اس میں شریک تھے، گویا یہ نبی سے عہد جو کر رہے تھے یہ نبی کے سے عہد نہیں تھا، دراصل یہ اللہ سے عہد تھا کہ ہم مدینے میں جم کے لڑیں گے، ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، ہم مسلمانوں کے شانہ بشانہ رہیں گے، ہم سب مل کے کریں گے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہباء منصورہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اب ان سے باز پرس نہیں ہوگی۔ قرآن نے کہا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ بھائیو، دوستو، منافقین کی جو حدیث میں علامتیں بتائی گئی اس میں ایک یہ بھی ہے نا کہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہاں سے ہم کو اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے، ہم نے جو عہد و پیمان کر رکھے ہیں اپنی زندگی میں لوگوں سے، ہم اس کو پورا کریں۔ ہم نے جس سے جو وعدہ کیا ہے، جس سے جو عہد کیا ہے، کیوں کہ جو عہد آپ نے کر دیا ہے وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اصول ہے قرآن مجید کا۔ اللہ نے یہ بات اصولی طور پہ کہی ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ضرور ہو کر رہے گی، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا جائے گا، بھول جائے گا، ایسا نہیں۔ آگے دیکھیے قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تَمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سبحان اللہ، اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج بھاگ جاؤ گے، آج عمر تمہاری 30 سال کی ہے، 40 سال جیو گے، 50 سال جیو گے، 60 سال جیو گے، لیکن جاؤ گے کہاں؟ یہ غلط فہمی ہے۔ موقع ہے، میدان میں ہو، بس اللہ کے لیے ڈٹے رہو۔ موت تو جب ہی آئے گی جب لکھی ہوئی ہے، لیکن آج موت سمجھ کر تم راہ فرار اختیار کر رہے ہو تو یہ راہ فرار اختیار کرنا تمہارا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ تم موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ تم موت سے یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس صورت میں تمہیں زندگی کا لطف اٹھانے کا جو موقع دیا جائے گا وہ بہت تھوڑا سا ہے، جس کو میں نے ابھی کہا کہ تمہاری عمر 30 سال ہے تو 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، پھر تو جانا وہی ہے۔ اوِ القتل وَإِذًا لَّا تَمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بالکل۔ اور دیکھیے قرآن مجید میں دنیا کے ناز و نعم کو قلیل کہا گیا ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قلیل۔ دنیا کے سارے ساز و سامان کو قرآن مجید نے بار بار متاعن قلیل کہا ہے۔ کیوں؟ واقعہ یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت کچھ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی قلیل ہے، اس لیے کہ اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک عمر ہے، اس کا ایک وقت ہے، ورنہ اس کے بعد تو پھر سب ختم ہے۔ تو فرمایا یہ قرآن مجید نے، سمجھیے قرآنی اصطلاح ہے کہ دنیا کے سارے ناز و نعمتوں کو قرآن قلیل کہتا ہے۔ جی، قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ آگے فرمایا کہ کہیے کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، کہیے قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، اگر وہ تمہیں کوئی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو وہ کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکے، اور اگر وہ تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کرے اور اس کے سوا ان لوگوں کو نہ کوئی رکھوالا مل سکتا ہے نہ کوئی مددگار، یعنی کون ہے جو اللہ کے نظام میں کوئی رخ نہ ڈال سکے؟ اللہ نے طے کیا آپ کو کچھ پہنچنا ہے، کون ہے جو روک لے گا؟ اور اللہ نے کہا آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے، کون ہے جو دے دے گا؟
یعنی واقعہ ہے میرے بھائیوں کہ ایمان بنانے کی باتیں ہیں یہ سب، یقین بنانے کی چیزیں ہیں یہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا، اگر اللہ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے، سوء ہیں تو کون ہے جو اس کو اس کے رحمت کو روک سکے؟ او اراد بکم رحمہ فلم یجدوا ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اور آگے دیکھیے قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، میں نے ابھی آپ سے کہا تھا نا کہ وہ گھروں میں بیٹھے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو، جو جان پہچان کے لوگ مخلصین تھے، ارے آ جاؤ ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، ارے آ جاؤ یہاں بیٹھ کے کھائیں گے پیئیں گے، اچھا ہے وہ مسلمان ادھر ڈٹے ہوئے ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر، انہیں مرنے کھپنے دو۔ آج بھی جو لوگ صف اول کے لوگ ہیں وہ بہت کھٹ رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، مخلصین کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کی برتری چاہتے ہیں ان کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں اور ہم اے سی لگا کے سو رہے ہیں، جب دیکھو تو عافیت ہی عافیت مانگ رہے ہیں۔ بے شک ہے عافیت مانگنا چاہیے، لیکن محسوس بھی کرو کہ کہیں یہ عافیت ہمیشہ کے لیے نہ ختم کر دی جائے، اس لیے تھوڑا اپنے آپ کو مشقت میں بھی ڈالو بھائی، ڈالو۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم، اور اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہلم الینا، ہمارے پاس چلے آؤ، اور خود لڑائی میں آتے نہیں، اور آتے ہیں تو بہت کم۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، دکھانے کے لیے آتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی دورہ ہو رہا ہے محاذ پر، اور دوڑ کے جائیں گے اور ذرا گردن اٹھا کے اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ ہم موجود ہیں۔ بس مقصد کیا ہے؟ دکھاوا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا نا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانا مقصود ہے۔ میں نے اس جمعے کو لوگوں سے کہا کہ میں جمعہ میں نماز پڑھا رہا ہوں اور میں خطبہ دیتے ہوئے مجمع کو دیکھتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ لوگ ہیں جو بہت سے لوگ ہیں جن کی داڑھیاں ہیں، چہرے پہ ماشاءاللہ جو ہے وہ وضع قطع سے پکے سچے مسلمان دکھتے ہیں، لیکن جب خطبہ ہوتا ہے تبھی مسجد میں آتے ہیں۔ بھئی ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 4 دن ہو گیا، میں نے کہا کیا یہ صف اول آپ کے لیے نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ تو منافقین کی صفت قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ اس لیے میں آپ سے بھی کہوں گا، سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ کی 5 نمازوں میں کوئی نہ کوئی نماز صف اول میں ضرور ہونی چاہیے، اور صف اول میں بھی داہنی طرف۔ واہ بھائی واہ، نماز پڑھتے ہیں، روزانہ رکعت چھوٹ رہی ہے، روزانہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہیں، تو کون سی نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی رضا خوشنودی کی نماز وہ ہوتی ہے جو صف اول میں پڑھی جاتی ہے۔ ہاں کبھی مجبوری ہو گئی، کبھی کوئی عارضہ پیش آ گیا، کبھی کوئی ضرورت پیش آ گئی تو چھوٹ گئی، پیچھے رہ گئے، لیکن یہ کہ عادت بنا لیا ہے۔ آپ جمعے کے روز 60% طبقے کو دیکھیں گے کہ وہ خطبے کے وقت آتے ہیں اور سب سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگوں کو اگر جگہ اندر ملے بھی تو نہیں جاتے ہیں، کیونکہ نکلنے میں دیر ہوگی۔ اور یہ مسلمان بدر والے خدا کی مدد کے منتظر ہیں، یہ احزاب والے خدا کی مدد کے منتظر ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، فرشتے اتریں گے۔ تو بھیا پہلے پہلی صف میں پہنچ، آپ تو تھوڑی قربانی دیجئے۔ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير۔ آگے فرمایا اور وہ بھی تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہیں، یعنی جو تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں جنگوں میں محاذ پر، وہ کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ جب فتح ہو، کامیابی ملے تو مال غنیمت میں حصہ میں مال غنیمت میں حصہ لگے ہمارا، کہ بھئی ہم بھی تو تھے۔ یعنی یہ بھی مقصد کے تحت ہے۔ یہ بھی بخاری شریف میں ایک روایت ہے، میں اکثر اس کو ذکر کیا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ لوگوں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ مسجد میں ہڈی والا گوشت ملے گا تو صف اول میں سب نظر آئیں۔ یعنی اللہ کی رضا خوشنودی کوئی چیز نہیں رہ گئی، بس لالچ ہے۔ اچھا بہت سے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی عبادت
کو عبادت کی شان رہنے دیجیے، عبادت میں عبادت کی شان رہنے دیجیے، عبادت کو عادت مت بنائیے۔ بہت سے لوگ تو نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ بھئی نماز سے یہ فائدہ ہوگا۔ ارے آپ نماز اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھیے، ہو نہ ہو فائدہ، یہاں نہیں ملے گا فائدہ تو لازمی ہے۔ اب وہ اتنے سارے روایتیں سنائی ہوئی ہیں انہیں کہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ اپنا خوب نماز پڑھتا ہے، اب وہ جب نہیں ملتی تو نماز چھوڑ دیتا ہے، جب وہ نہیں ملی تو نماز چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ نہیں ہے، ہم صرف اللہ کا حکم ہے اس لیے ہمیں پڑھنا ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے ہم راضی برضا ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ یہ جو مصائب و مشکلات آتی ہیں انشاءاللہ اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ لوگ اگر جان جائیں کہ دنیا کی مصیبتوں پر کیا اجر ملتا ہے تو یہ آرزو کرنے لگیں کہ ہمیں دنیا میں کوئی راحت ہی نہ ملے، اور اس کا راز آخرت میں کھلے گا، اس کا راز آخرت میں کھلے گا۔ تو اشحۃ علیکم، وہ بھی تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہیں، چنانچہ جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو تمہاری طرف چکرائی ہوئی آنکھوں سے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو تمہارے سامنے اللہ کی حرص میں، مال کی حرص میں تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں، یعنی خدا نخواستہ اب دشمن کی چڑھائی ہو گئی، او ہو، تو چونکہ آخرت کا تو یقین ہے ہی نہیں، اللہ سے جزا کی امید ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، اب ان پر موت کا ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے نگاہیں پھٹی کی پھٹی ہوئی، چہرہ پہ حواس باختہ ہے۔ تو جنگ کے وقت تو یہ حالت ہوتے ہیں، اور اگر کچھ ہو گئی کامیابی تو پھر خوب بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں، کیوں کہ اب ان کو یہ ہے کہ اگر بولیں گے تو مال غنیمت پہ برابر حصہ ملے گا۔ ہاں، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، خوب زبان چلاتے ہیں، خوب پیس پیس کے بولتے ہیں۔ ایک آدمی کو آواز نہیں، 10 آدمی آواز سنے اتنا چیخ چیخ کے بولتے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے ہاں بھائی فلاں صاحب موجود ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا فحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پر اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ کو مغالطے میں تو نہیں رکھا جا سکتا، اللہ کو مغالطے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ گویا دیکھیے قرآن مجید جو اس وقت کا منظر پیش کر رہا ہے کہ جب احزاب ادھر کھڑے ہیں، ادھر مسلمان ہیں کہ بس اللہ کی طرف جھکے جا رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں پہ نمازیں پڑھ کر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن یہ منافقین اس وقت بھی صفوں میں یہ اس طرح کے احساسات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قرآن کیا منظر بتا رہا ہے، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَعْضُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ دیکھیے یہ آیت بھی بڑی دلچسپ ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، ابھی تو یہی کھڑے ہیں نا، تقریباً 25 سے 29 دن تک یہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو شروع میں میں نے بتایا 25 دن سے 30 دن تک کا محاصرہ ہے یہ تقریباً، اور بالکل کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، موقع پہ ہیں کہ جہاں مسلمانوں سے ذرا سی چوک ہو جائے بس یہ پھلانگ جائیں، مدینے پر اٹیک کر کے چڑھائی کر دیں۔ تو یہ دیکھ وہ اسی کو قرآن نے کہا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، ابھی کھڑے ہیں، اور اگر وہ دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں۔ اب وہ مدینے میں بھی رہنا نہیں چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ اگر دوبارہ فوج آ جائے یا اور لمبے رک جائے تو ہم دیہات میں چلے جائیں، اور وہیں بیٹھے بیٹھے خبر پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، تاکہ اگر مدینے پر اٹیک ہو تو ہماری جان بچ جائے، اور مسلمان جیت جائیں تو ہم دیہات سے چلے آئیں کہ بھائی ہم تو آپ کے ساتھ ہی تھے۔ اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں، اور وہیں بیٹھے ہوئے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں کہ کیا ہوا مسلمانوں کا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لیں گے، لڑائی میں اگر خدا نخواستہ لڑائی کی نوبت آتی تو یہ سارے کے سارے وہاں سے رفو چک کرتے، تھوڑی آتے،
قرآن مجید تو اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تو لوگوں کے دلوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اگر لڑائی کی نوبت آ بھی جاتی تو یہ ساتھ تھوڑی دیتے۔ بہرحال 20 نمبر کی آیت تک میں آج اس درس کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نفاق کے ہر صفت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک بڑی عظیم دعا ہے، ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق، یعنی مسلمانوں میں دراڑے ڈالنے سے اللہ بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اور اللہ تعالیٰ نفاق سے بچائے، وسوء الاخلاق، اور اللہ برے اخلاق سے بچائے۔ بہت قیمتی دعا ہے، ہمیشہ یہ دعا مانگا کیجیے۔ یہ مسلمانوں میں شقاق نفاق جو ڈالتے ہیں یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ ایک مولانا صاحب آئے، انہوں نے اتنی زبردست تقریر کی اپنے مسلک پر کہ آدمی نے دوسرے مسلک کو کفر کے درجے میں پہنچا دیا۔ یہ بھی شقاق ہے۔ یہ بھی کیا ہے بھائی؟ شقاق ہے، مسلمانوں کے بیچ شقاق ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول پر لوگوں کو جمع کیجیے، اللہ اور اس کے رسول پر لوگوں کو بلائیے۔ ابھی حضرت مولانا سلمان صاحب نے ابھی جو یہ رضوی والا قصہ ہوا ہے، اس پر بہت اچھا بیان مولانا نے دیا ہے۔ حقائق وقت آ گیا ہے کہ اب ہم متحد ہو جائیں۔ ماشاءاللہ اس بدبخت وسیم رضوی کی دسیسہ کاری پر پورے دنیا کے مسلمانوں نے، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، سب نے اس کی مذمت کی ہے۔ تو گویا ایک اتحاد کی فضا بنی ہے، اور کمال اور عقل مندی ہوگی مسلمانوں کی کہ اس سے فائدہ اٹھا لے۔ مولانا نے کھلے عام اس کی دعوت دی ہے، اور مولانا کے علاوہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کسی نے اس طرف دھیان دیا ہو۔ لوگ تو رضوی کے پیچھے پڑے ہوئے، شیطان ہے اس کے پیچھے کیا پڑھ رہے ہیں؟ بڑی اچھی بات کہی استاد محترم مولانا سلمان صاحب نے کہ وہ تو گدھا ہے، کتا ہے، بھونک رہا ہے، بھونکنے دیجیے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ تو بہرحال دیکھیے منافقین کیسے رہے ہیں، آج بھی منافقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو اور آپ کو نفاق اور روش نفاق سے بچائے، اور اللہ اپنے نیک بندوں میں لکھ لے، اپنے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے، آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، یہ در در کہ کیوں ٹھو